بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام زندگی کے ایپیسوڈ امید کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ انسان کی زندگی قدم قدم پر دعوت فکر دیتی ہے۔ انسان سمجھنا چاہے تو ہر زندگی کا ہر مرحلہ انسان کو سبق دے رہا ہوتا ہے، لیکن اکثریت انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ اپنی سوچ کے حصار میں گرفتار ہو کے اس سنہری موقع کو نظر انداز کر بیٹھتی ہے۔ آج ہم جس پہلو سے گفتگو کرنا چاہیں گے وہ ایک مسلمان مرد اور خاتون جسے رب ذوالجلال نے اولاد کی نعمت عطا کی، اس سے اس امانت کے حق ادا کرنے کے تقاضے دین متین نے کیا رکھے ہیں۔ عام طور پہ میرے جیسی عمر میں انسان جب پہنچتا ہے تو ہمیں والدین، والدہ اور والد کے فضائل والی چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں کہ ماں کی خدمت کرنے والے واقعات، باپ کی خدمت کرنے والے واقعات بڑے دل کو بھاتے ہیں۔ اولاد سے ہم وہ تقاضا کر رہے ہوتے ہیں اپنے دل ہی دل میں کہ ہمارا بیٹا بھی ویسے کرنی جیسا بنے، ہماری بیٹی بھی رابعہ بصری جیسے بنے۔ لیکن زندگی کہ جب عروج میں ہم ہوتے ہیں تو ہم ان تقاضوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو وہ بنا نہیں پاتے کہ جب ہم بوڑھے ہوں تو وہ ہمارے ساتھ اس طرح پیش آئیں جس طرح حضرت اویس کرنی اپنی والدہ کے ساتھ پیش آتے تھے، یا جس طرح تمام صلحاء بیٹے اور بیٹیاں اپنے والدین کی خدمت کرتے تھے۔ تو گویا ہم اگر اپنے ارد گرد مشاہدہ کریں تو کتنے ہی شادی شدہ جوڑے ایسے ہیں جو ساری زندگی اولاد کی نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے چنا، گویا اس کی سپردگی میں اس نے اپنا ایک بندہ یا اپنی ایک بندی بیٹے، اس شخص کے بیٹے اور بیٹی کی صورت میں اس کی سپردگی میں دی کہ وہ اسے ایک اچھا مومن بنائے، ایک اچھا انسان بنائے، ایک معاشرے کا مفید فرد بنائے۔ لامحالہ اس کے لیے جب میں یہ چاہوں گا کہ میرا بیٹا ایک اچھا مومن بنے، اچھا انسان بنے، میری بیٹی ایک اچھی انسان بنے، ایک اچھی مومنہ بنے، تو لامحالہ سب سے پہلے مجھے اپنے رویے سے ان کے سامنے جو مثال پیش کرنی ہوگی کہ میں راست باز ہوں، میں تعصب رکھنے والا نہ ہوں، میں جھوٹ بولنے والا نہ ہوں، میں کسی کا حق مارنے والا نہ ہوں، میں بددیانتی کرنے والا نہ ہوں، میں حق کو چھپانے والا نہ ہوں، جو میں کہوں وہ میں کرنے والا ہوں۔ اگر میری زندگی اس طرح گزری تو لامحالہ میری اولاد میں وہ عکس کم یا زیادہ، فوری یا بدیر، وہ ظاہر ہو کے رہے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے۔ لیکن ہم زندگی بے فکری میں گزاریں اور پھر اس سے بھی بڑھ کے ہم
اپنے سارے وسائل کو استعمال کر کے دنیاوی تعلیم میں اسے ایک مادی سوچ کو پروان چڑھانے والے ماحول میں ساری زندگی گزار دیں، ہزاروں لاکھوں کی فیس ادا کر کے۔ ہرگز اس سے مراد ہرگز نہیں ہے کہ تعلیم کے زیور سے اولاد کو محروم رکھا جائے۔ ہمارے ہاں آج کے ماحول میں، آج سے 30 سال پیچھے اگر دیکھیں تو دنیاوی تعلیم کس لیے حاصل کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اچھی نوکری ملے، انسان ڈاکٹر بنے، انسان انجینئر بنے، انسان اے سی بنے، انسان پولیس میں اعلیٰ عہدے پہ جائے، فوج میں اعلیٰ عہدے پہ جائے۔ تو لامحالہ جو ہمارے سکولوں کا ماحول، اس میں کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ مادیت کا غلبہ نہیں ہوتا، لیکن کالج سے آگے یونیورسٹیوں میں جا کے وہاں جو چکا چوند ساتھ کے بچے جب گاڑیوں میں آ رہے ہیں، زرق برق لباس میں آ رہے ہیں، تو گویا وہاں سے لیسن لے کے بچہ کیا نکلتا ہے کہ دنیا میں اگر کامیاب ہونا ہے تو میرے پاس بھی دولت اسی طرح وافر ہونی چاہیے، میرے پاس بھی اعلیٰ قسم کی گاڑی ہونی چاہیے، اعلیٰ قسم کا گھر ہونا چاہیے۔ تو مادیت یعنی نعمتوں کا حاصل کرنا ہرگز ناپسندیدہ نہیں ہے، لیکن وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی رضا کو بھلا کے اگر دنیاوی آسائشیں مطمع نظر بن کے رہ جائیں تو پھر انسان مادیت کی دلدل میں اتر جاتا ہے، پھر انسان کی وہ کیفیت ہو جاتی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کو اگر سونے کی 2 وادیاں دے دی جائیں تو وہ 2 مزید طلب کرے گا، اور جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی ہرس قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بڑھ سکتی، کوئی چیز بھر نہیں سکتی، مکمل نہیں کر سکتی۔ تو گویا جس پہلو سے ہم بات کر رہے ہیں اس کا تعلق اس سے کیا بنا کہ جب ہم ہزاروں روپے دے کے بچوں کو اچھا انجینئر بنانا چاہتے ہیں، بنانا چاہیے، ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، بنانا چاہیے، فزکس میں ایکسپرٹ بنانا چاہتے ہیں، بنانا چاہیے، لیکن ہم اس کو ناظرہ قرآن بھی اگر پڑھا دیں تو ہم سمجھیں کہ ہم نے دین کی ذمہ داری ادا کر دی۔ ہم نے گھر کے اندر وہ تعلیم کا ماحول ہی نہیں پیدا کیا، ہم نے اپنے عمل، اپنی ترجیحات میں وہ اس کو لیسن ہی نہیں دیا کہ اصل چیز جو سیکھنے کی ہے، جو کرنے کی ہے، وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ہدف کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کیا ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگیوں کے سنہرے اصول کیا ہیں، وہ ہم گھر میں دوسری طرف مادیت کا صبح و شام اسے لیسن ملتا ہے، اور بقیہ کسر میڈیا اور سوشل میڈیا نکال دیتا ہے، اور اس کے لیے ہم کہیں کہ وہ خود بخود ہی اس کی تربیت ہو جائے گی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی تعریف، زندگی کو ڈیفائن کیسے کیا ہے، زندگی کو کن اصولوں کے تحت گزارنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور قرآن حکیم کس طرح ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، کس طرح ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یعنی دنیا کے اندر
اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی حاصل کرو، لیکن بادشاہت بھی ملے تو داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پہ چل کے ہو۔ دولت کے انبار ملے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چل کے ہو۔ وہ دولت جو قارون کے رستے پہ چلا دے وہ ناپسندیدہ ہے۔ وہ دولت جو فرعون اور حامان اور شداد کے طرز عمل کی طرف رہنمائی کرے، وہ انسان کی دنیا بھی برباد کرنے والی ہے، آخرت بھی برباد کرنے والی ہے۔ تو مقصود یہ ہے کہ ہم جب بڑھاپے میں ہم یہ چاہیں کہ میرا بیٹا میرا تابع فرمان ہو، تو میرا بیٹا جب 1 سال کا تھا، جب 2 سال کا تھا، جب 3 سال کا تھا، تو وہ تھا وقت بیج بونے کا، وہ تھا وقت اسے یہ بتانے کا کہ زندگی کیا ہے اور زندگی دینے والا کون ہے اور زندگی کی کامیابی کا راستہ کیا ہے۔ تو پھر ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ ہم نے رب ذوالجلال، اور پھر یہ کوئی لازمی تقاضا نہیں ہے کہ ہماری تربیت کے نتیجے میں ان کے ذہن ایسے بن جائیں، لیکن ہم تو سرخرو ہو سکیں گے اپنے رب کے حضور کہ جو امانت آپ نے سپرد کی تھی، ہم نے ان کو بے ایمانی نہیں سکھائی، ہم نے ان کے سامنے جھوٹ بول کے یا ان کو رشتہ داروں کے گھر سے روک کے کہ اس گھر میں نہ جانا، یعنی نفرتیں ان کے دلوں میں نہیں پالی۔ ہم نے اپنے گھر میں موجود ہوتے ہوئے اسے کہا بیٹے باہر انکل آئے ہیں تو بتا دینا کہ ابو گھر پہ نہیں ہے۔ اگر میں یہ تعلیم دوں گا تو اس کے بعد میں کیا توقع رکھوں کہ میرے بیٹے کی تربیت ایسی ہوگی کہ وہ ایک رب ذوالجلال کا نیک اور صالح بندہ بنے۔ گویا ہمیں ان ذمہ داریوں کے ادا کرنے کے لیے جو اصل وقت ہے اس وقت سوچنا چاہیے، اور جب معاملہ رب کریم کا ہے تو وہ کوئی وقت بھی گزرا ہوا وقت نہیں ہوتا۔ وہاں تو جب ہنسلی تک جان پہنچ جائے، غرغر کی کیفیت ہو جائے، اس سے پہلے تک مواقع موجود ہوتے ہیں۔ جو کوتاہی ہم سے ہو چکی، آج اگر ہم اس سے اپنے طرز عمل کو بدل لیں اور اپنے ہدف کو سیدھا کر لیں، زندگی کو ہر رخ کو رب کی نگاہ سے دیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر گزارنے کی صحیح اپنا ہدف بنا لیں، تو رب کریم کی رحمتیں قدم قدم پہ ہمارے سایہ فگن ہوں گی اور قدم قدم پہ ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی۔ رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو آسانیاں اختیار کرنے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔